السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ سمیت 8 بہادر ججوں نے آئینی ترمیم کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ آئینی ترمیم کو زندہ گاڑ دیا ہے، حکومت کے پر کاٹ دیے ہیں، تختے الٹ دیے ہیں اور اس ساری بدماشیہ کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں، بیڑا غرق کر دیا ہے، ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ عین وقت پر کہ جب الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا ہوا تھا، اجلاس ہو گیا تھا، اس اجلاس کے حوالے سے خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھیں کہ الیکشن کمیشن کے جو مشیران ہیں، جو آئینی ماہرین ہیں، ان کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے زیادہ سپریم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، لہٰذا ہمیں پارلیمنٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور ہمیں سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دینی چاہیے۔ ادھر سے حکومت اس انتظار میں تھی کہ دیکھیں نہیں مانتے مولانا فضل الرحمان تو نہ مانے، اگر نہیں مانتی پی ٹی آئی تو نہ مانے، بھاڑ میں جائیں، ہمارا انتظام مکمل ہو چکا ہے۔ اور ادھر سے راوی بھی ٹویٹ پر ٹویٹ کر رہا تھا، جشن اور خوشیاں تھی کہ آج سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ ہوئی پڑی ہے ترمیم کون سی بڑی بات ہے؟ ابھی سکندر سلطان راجہ جس کو 3 سالوں کی ایکسٹینشن دینی ہے، سب سے بڑا پالشیا فوراً اعلان کرے گا اور ترمیم ہو جائے گی۔ تیاریاں مکمل ہو گئیں، جن کو اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا گیا، جن کو منانا تھا منا لیا گیا، جن کو خریدنا تھا خرید لیا گیا۔ نہیں مانتے مولانا تو نہ مانے۔ ہم نے ویسے ہی رات کو مولانا کو بتا دیا تھا کہ مولانا ایک تو 4 سے 5 بندے آپ کے فارورڈ بلاک بنا کے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، دوسرے نمبر پہ نہیں مانیں گے تو الیکشن کمیشن تو ہمارے ساتھ ہی ہے، ہم سب کچھ کروا لیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ چلیں۔ تو یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھیں اور پچھلے کئی دنوں سے سوالات اٹھ رہے تھے کہ کدھر ہے سپریم کورٹ، کدھر ہیں وہ ججز، کیوں وہ 8 ججز خاص طور پر خاموش کھڑے ہیں؟ کیا قاضی کو لائسنس ملا ہوا ہے کہ وہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے، جو مرضی جیسے مرضی دندناتا پھرے؟ ججز کدھر ہیں؟ تو ججز نے عین موقع پہ جب ساری کی ساری محفل سجی ہوئی تھی، سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج ججز نے کلیریفیکیشن جاری کر دی، یہ دوسری کلیریفیکیشن ہے جو الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے 8 ججز کی جانب سے، اور کہا گیا ہے کہ خبردار ہمارے فیصلے کو انڈو کرنے کی یا اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی جرت مت کرنا۔ یہ پارلیمنٹ کو درمیان میں لا کے ہمارے فیصلے سے کھلواڑ کرنے کی جرت مت کرنا، یہ غلطی مت کر بیٹھنا، بڑی مہنگی پڑے گی۔ اور اگر تم یہ بیس بنا رہے ہو کہ پارلیمنٹ نے ایکٹ منظور کر لیا ہے، سپیکر کے خطوط آ گئے ہیں، تو ایکٹ کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ہمارا فیصلہ یعنی پارلیمنٹ ماضی میں جا کے ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ نہیں بدل سکتی، تو ہماری جانب سے واضح کان کھول کر سن لو کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، پی ٹی آئی کی ہیں۔ یہ دوسری وضاحت دے رہے ہیں، پہلا مختصر فیصلہ، اس کے بعد وضاحت، اس کے بعد آپ کی میجورٹی ججمنٹ تھی جو تفصیلی فیصلہ تھا جو 70 صفحات پر مشتمل تھا، اس کے بعد پھر اردو زبان کے اندر بھی یہ فیصلہ ہم نے جاری کیا، اور اب ہم تمہیں دوسری وضاحت دے رہے ہیں، اس لیے خبردار یہ مت کرنا۔ اب سوالات اٹھیں گے، اب ایک تو دوبارہ سے ٹاؤٹ جو ہے وہ میدان میں آئیں گے، آپ کو پتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قاضی کا کوئی خاتمی منظر عام پر آ جائے، ہو سکتا ہے وہ رجسٹرار کو دوبارہ خط لکھے، جیسے پہلے اس نے خط لکھا تھا، 11 سوالات پوچھے تھے کہ کیسے بغیر کاز لسٹ کے فیصلہ جاری ہو گیا، بغیر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی اپروول کے فیصلہ کیسے جاری ہو گیا، اور ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہو گیا۔ یعنی ممکن ہے اس پر پھر پروپیگنڈا شروع ہو جائے کہ اسی لیے تو ہم آئینی ترامیم کر رہے ہیں کہ ججز پالیٹکس کرتے ہیں۔ ججز کو کیسے پتا تھا کہ آج الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرنے لگا ہے؟ ججز کو کیسے پتا تھا کہ ہم نے اپنے ڈی نوٹیفائی ہوئے اراکین کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے؟ تو دیکھا، سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور تمام ججز نے انہیں ٹھوک دیا ہے۔ وہ جو تھا کہ استعفے دے دیں گے، وہ جو تھا کہ چھپے ہوئے ہیں ججز، چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کچھ کر ہی نہیں رہے، وہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم موجود ہیں، آئین کی رکھوالی کرنے کے لیے موجود ہیں، آئین کی خاطر ہم کھڑے ہیں، جب تک ہم موجود ہیں تم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مختصر یہ کہ الیکشن کمیشن کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، آئینی ترمیم زمین بوس ہو گئی ہے، زمین میں کہیں دفن ہو گئی ہے، دوبارہ مولانا کے در پہ جانا پڑے گا اور شرائط ماننی پڑیں گی۔ پیپلز پی ٹی آئی کی یا بانی پی ٹی آئی کی منتیں کرنا ہوں گی، پیروں میں بیٹھنا پڑے گا، جیسے رات کو شہباز شریف نے جوتے بھی نہیں پہنے۔ ادھر سے مولانا نے کہا کہ ہمارے خلوص کا مذاق مت اڑاؤ، بندے اٹھا رہے ہو،
صبح تک صورتحال نارمل ہونی چاہیے، ورنہ پھر یہ میدان حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے۔ تو ادھر سے شہباز شریف کی الٹی دوڑیں لگ گئیں، جوتی نہیں پہنی، فوری طور پر بھاگتے بھاگتے مولانا کے در پر رات کو پہنچے۔ بلاول بھی بھاگتا بھاگتا مولانا کے در پر پہنچ گیا۔ لہٰذا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ جو ہے کہ ایسے ہی آئینی ترمیم ہو جائے گی، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ اور باقی ججز مضبوطی کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں۔ یہ جو سوچ رہے تھے نا کہ ججز کو ہم نے منا لیا، ججز ادھر ہو جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، ججز اپنی جگہ پر ہی موجود ہیں، پی ٹی آئی اپنی جگہ پر ہی کھڑی ہے اور مولانا ابھی تک سٹینڈ لیے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد پہنچا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر پر اور مشاورت چل رہی ہے۔ پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پہنچیں گے اور ممکنہ طور پر یہ جو اگلا لاحہ عمل ہے، کیونکہ حکومت تو باز نہیں آ رہی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے انہوں نے رات کو بھی مولانا کو دھمکیاں لگائیں کہ نہ مانیں، آپ کی جماعت میں فارورڈ بلاک ہے، بے شک آپ نہ مانیں، آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، الیکشن کمیشن کو نہیں جانتے۔ میں ذرا الیکشن کمیشن کا بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، جو ان کے حوالے سے خبر آ رہی تھی، ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کرنے کیا جا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں سے متعلق اجلاس میں قانونی ٹیم نے مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کی بحالی کی تجویز دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا، قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز دی۔ تو اس سکرپٹ کے مطابق تجویزیں موجود تھی، یہی کچھ ہونا تھا، اور اب ایک ویڈیو آ گئی ہے۔ اب عرفان صدیقی جو پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے، صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ اب تو 8 ججز نے وضاحت دے دی ہے، مت پوچھیں کہ کیا حال تھا، مت پوچھیں کہ عرفان صدیقی کے چہرے کی رنگت کیا تھی، مت پوچھیں ان پر کیا گزری۔ یعنی اس وقت ایسے الٹی کلا بازیاں کھا رہے ہیں اور ایک صفِ ماتم ان کے ہاں بچھی ہوئی ہے۔ وہ جو انتظامات کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، لہٰذا ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کرنا ہوگا، اور جو سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنی آسانی سے یہ اٹیمپٹ کر لیں گے، ان کو آج واضح سگنل چلا گیا ہے کہ نہ ایسے نہیں، اتنی جلدی آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے، سپریم کورٹ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے، اور آپ کی ساری چالیں ناکام ہوں گی۔ بہرحال ابھی بھی وقت ہے، آئین کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، سموتھلی ٹرانزیکشن ہو جائے، معاملات آگے بڑھیں۔ دھونس دھاندلی زور لگا کے آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن آپ کو حصول کچھ نہیں ہوا، لہٰذا اس سے پہلے کہ مزید آپ بے عزت ہوں، مزید ذلیل و رسوا ہوں، مزید ننگے ہو جائیں، مزید آپ کے جو ہینڈلرز ہیں اپنے آپ کو ننگا کر کے ایکسپوز کر کے عوام کے سامنے آ جائیں، اس سے پہلے آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔